اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا دوست بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنے دوست بنا کر انہیں برا بنا دیں گے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، اور لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ رکاوٹیں تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ عقل کا بہترین استعمال صبر اور عاجزی ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ احسان جتلانے والے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح سے پیش آتے ہیں۔ جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ بہترین عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے۔ زندگی میں خوش رہنے والے لوگ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات احسان کر کے نہیں بلکہ عزت و وقار میں لپیٹ کر پیش کریں۔ حقوق العباد کے بغیر قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ممکن نہیں۔ ہم دنیا کی فکروں میں مبتلا ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل ہیں۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے، لیکن رب نہیں ملتا۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب قسمت نہیں خرید سکتے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا، جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ یوں غریب کہہ کے خود کو توہین نہ کرے بندے، غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ گرتے ہوئے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔
جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ جاپانی کہاوت جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں، پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ حد ہی نہیں حسین علیہ السلام تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ حضرت علی رابعہ بصرہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں سامنے کھڑا رکھنے سے بھی پسند نہیں کیا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوشی نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی کو پسند فرمانے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہیں اور جو اچھی باتیں نہ تھیں۔ اے اللہ، مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel to get all the latest videos. Thank you very much.